اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال اللہ تعالی فی المکان الآخر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ اس کڑی کا تیسرا پروگرام ہے، اور ہم نے پہلے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 3 پروگراموں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کروں اور ان پہلوؤں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کروں۔ الحمدللہ 2 پروگرام ہم لوگوں نے کیا، پچھلے جمعے کو دوسرا پروگرام تھا، اس سے پہلے پہلا پروگرام تھا۔ پہلے پروگرام میں ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے اور اس سے تھوڑا پہلے ان کے دادا کی حکومت جو سرداری تھی وہاں سے لے کر کے ہم نے 40 سالہ زندگی کو جانا، جب آپ کو پہلی بار وحی ہوئی، پہلی بار نبوت کا اعلان ہوا۔ پھر دوسرے پروگرام جو پچھلے جمعے کو ہم نے کیا تھا، اس پروگرام میں ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنانے کا اعلان کیا گیا وہاں سے لے کر کے طائف جب آپ دعوت کے لیے گئے وہاں تک کا سفر کیسے گزرا ہم لوگوں نے سنا۔ آج تیسرا اور اہم پروگرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینے کی 10 سالہ زندگی آخری کی ہے، یہ بہت ہی اہم زندگی ہے۔ اور مکے کے اندر جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کو یہ حکم تھا کہ آپ تمام پریشانیوں پر صبر کریں، مشکلات پر، مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ آپ ریئیکشن کریں، جواب دیں۔ تو مدنی زندگی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے ہجرت کیسے کیا اس پروگرام میں آپ سنیں گے۔ پھر مدنی زندگی میں آپ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، پھر آپ کو جنگ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ موتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے خیبر کا فتح، خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں پر خیبر کا جو گیٹ کو جو اکھاڑا تھا وہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا، کیوں پیش آیا اور اس کے اسباب کیا تھے اور اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ، کیا نقصان ہوا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے آخری حج کیا، اور پھر آخری حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت فرما گئے۔ یہ پورے واقعات انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں ہمارے سامنے آئیں گے، بہت ساری چیزیں آئیں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور ہمت بھی آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہمت ور تھے اور کتنی جرأت سے کام لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت والی زندگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سیاسی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں آئیں گی۔ اس پروگرام سے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ آپ کو پچھلے پروگرام میں نے جو بتایا تھا، جہاں پر میں نے بات ختم کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے ستایا گیا اور آپ کے چچا اور آپ کی بیوی کا جب انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، یعنی مکے سے 60-70 کلومیٹر دور نکل گئے اور اللہ کی دعوت کے لیے گئے۔ لیکن آپ نے سنا اس پروگرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی، سب سے زیادہ پریشان اسی سفر میں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں راستے میں دعا کی، اللہ تعالیٰ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، آپ کی رحمت کس سے کی میں امید کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرما دیجئے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اس دعا میں یہ فرمایا کہ اللہ اگر آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اس سے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ یہ تمام چیزیں جب پیش آئیں، اس کے کچھ دن کے بعد کچھ دن گزرا تھا کہ معراج کا سفر پیش آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ معراج کا سفر بہت ہی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا کر کے اخروی دنیا کو دکھلایا گیا، اللہ کے رسول کے اللہ کے دیدار کرایا گیا، اور پھر جنت جہنم دکھلائی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے وسلم کو تمام انبیاء کی امامت کرائی گئی۔ بہت بڑا واقعہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم لوگ رجب کے اندر شب معراج کے اوپر بیٹھیں گے تو اس پر بات کریں گے۔ آج بس تھوڑا سا اس کے اوپر آپ سے بات کر لوں کہ معراج کا سفر کیا تھا۔ سفر معراج یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے، یعنی خانہ کعبہ میں اس کے ارد گرد آپ آرام فرما رہے تھے، حتیم میں تھے، ایک روایت میں ہے کہ اپنے کسی گھر پر تھے، آرام فرما رہے تھے۔ آتا قرآن پاک کے اندر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام،
ٹھیک ہے، وہ ذات پاک ہے، بلند ہے، جس نے اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ مکے سے مجھے جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھ سے کہا کہ اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور میں تیار ہوا اور وہاں پر میرے لیے ایک سواری لائی گئی، اور وہ سواری اتنی تیز تھی کہ جہاں تک ایک آدمی دیکھ سکتا ہو چند سیکنڈوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے فلسطین یعنی مسجد حرام سے فلسطین یعنی جو ابھی مسجد اقصی ہے جہاں پر جھگڑا چل رہا ہے فلسطین کے اندر، اس مسجد تک پہنچایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، پورا سب لوگ نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام نبیوں کو جمع کیا گیا ہے اور آپ کو تمام نبیوں کا امام بنایا جا رہا ہے۔ گویا اس دن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے ایک سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کر کے نمازی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر کے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے اگر کسی کی امامت چلے گی دنیا کے اندر، اور آج جو آپ کو ہر طرف ہر انسان اور جن کا جو امام ہوگا، وہ قائد جو لیڈر ہوگا، وہ کون ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام پر ایمان رکھنا چاہیے، ضروری ہے ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور نبوت کے بعد سے اب جو شریعت چلے گی، اب جو فرمان چلے گا، اب جو قانون چلے گا، وہ کس کا چلے گا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ تمام نبیوں کو بلا کر کے آپ کو امام بنا کر کے وہاں سے اعلان کر دیا گیا۔ پھر وہاں سے آپ نے سنا ہے واقعہ کہ اللہ کے رسول کو آسمان پر لے جایا گیا، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آخری پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور بھی آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں تفصیل سے اس پر نہیں جانا چاہتا، اس پر انشاءاللہ الگ پروگرام ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول جب واپس آئے تو نماز جیسی عبادت دی گئی، یہ پورا سفر ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سفر کرایا گیا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 10 سالوں سے تکلیف دی جا رہی تھی، مکے کے اندر پریشان کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ طائف میں جو آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس سفر سے اللہ کے رسول کے تمام غم کو اللہ نے دھل دیا۔ گویا اللہ کے رسول کو وہ تمام دنیا دکھا دی گئی، آخرت کے تمام چیزیں دکھا دی گئی، جس کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور بڑھ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی، جو غم تھا، جو درد تھا، اور جو پریشانی تو سب دور ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور معراج کے سفر سے واپس آئے اور معراج کا واقعہ بیان کیا تو لوگوں نے مذاق اڑایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں واپس آ رہا تھا یہ قافلہ آ رہا ہے، کچھ دن میں وہ قافلہ مکے پہنچ جائے گا۔ جب وہ قافلہ آیا تو لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ ہاں ہم لوگ یہاں پر تھے، یہ ایسی بات صحیح ہے۔ تو یہ بالکل واقعہ سچا ثابت ہوا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ کی ان پر لعنت ہوئی، جن لوگوں نے اس کی تصدیق کی، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی کہا کہ بالکل سچ ہے، تو اس لیے ان کو صدیق کا لقب ملا۔ اس سفر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان کیا کہ اب مکے سے باہر سے جو لوگ آتے ہیں حج کے لیے، ہر سال لوگ حج کے لیے آتے تھے، جو بھی اس زمانے کا حج تھا اپنے حساب سے لوگ کیا کرتے تھے، اپنے رسم کے حساب سے، تو جو باہر سے لوگ حج کے لیے آتے تھے اللہ کے رسول ان کو دعوت دینے جاتے، جب دعوت دینے جاتے تو بھی لوگ پریشان کرتے۔ تو قسمت دیکھیے کھلنا تھا مدینے کے لوگوں کی۔ سن 11 میں یعنی 10 کے بعد 11 میں نبی بننے کے 11ویں سال مدینے سے کچھ لوگ آئے، اور جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ایک پورا گروپ تھا بنو خزرج کا۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ پہلے میں کچھ 6 لوگ تھے، 8 لوگ، اس کے بعد دوسرے سال پھر وہ لوگ سن 12 کو آئے، اور 12 کو آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھے خاصے لوگوں نے اسلام قبول فرمایا، 12 لوگوں نے تقریباً اسلام قبول فرمایا۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے یہاں جا کر کے پہلا گروپ گیا، دوسرا گروپ گیا، مدینے میں دعوت دی، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ مدینے میں آرام سے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، مکے میں اللہ کے رسول کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہم چلیں گے تو اللہ کے رسول سے بات کریں گے کہ اللہ کے رسول ہم لوگ آپ یہاں مدینے آ جائیے۔ اس کے بعد وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے اس کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جب دوبارہ سن 13 میں وہ لوگ آئے حج کے موقع پر، اور پلاننگ کیا کہ ہم لوگ خفیہ میٹنگ کریں گے، اور کچھ اس کے لیے جگہ متعین کی گئی منی سے تھوڑا دور تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور اس خفیہ جب میٹنگ کے اندر اللہ کے رسول نے 2 لوگوں کو لگایا، ایک طرف حضرت ابوبکر تھے، ایک طرف حضرت علی تھے۔ یہ دونوں کا کام کیا تھا؟ دیکھتے رہنا دور، جس سے انٹیلیجنس کا کام ہوتا ہے، گارڈ کا کام ہوتا ہے، سیکیورٹی گارڈ کا کام۔ یہ 2 لوگ سیکیورٹی گارڈ کا کام انجام دے رہے تھے، حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں دیکھ رہے تھے کہ کوئی حملہ نہ ہو جائے، کوئی آ نہ جائے، لیکن میٹنگ چل ہی رہی تھی مدینے والوں سے کہ کسی نے بھنڈا پھوڑ دیا، پھر ہنگامہ مچ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے مدینے کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ اور خاموشی سے جا کر بیٹھ جاؤ۔
وہ لوگ چلے گئے کیونکہ کام ہو چکا تھا، باتیں ہو چکی تھی. وہ لوگ چلے گئے. صبح میں مکے کے سردار آئے اور مدینے کے لوگوں سے قسم کھلوا کھلوا کر پوچھنے لگے کہ کس نے ایمان قبول کیا اور کون محمد سے ملا، کون کیا کیا. ان لوگوں نے کہا جس کے پاس گئے کسی کو پتہ تو تھا نہیں کچھ، کیونکہ سلیکٹڈ لوگ آ کر کے ملے تھے تو بات پتہ نہیں چلی، بات آئی گئی ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کی اجازت دینی شروع کر دی. سن 13 سے مدینہ ہجرت کی اجازت ہو گئی. ایک دو صحابہ جانے لگے اور جو پکڑا جاتا اس پر ظلم ہوتا، لیکن جو چلا جاتا. اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بھی اللہ نے وحی کی اور اللہ کے رسول کو اجازت مل گئی کہ آپ مدینہ کا سفر کریں. سب لوگ جا چکے تھے تقریباً، ایک دو غلام 2-4 بچے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر تھے، حضرت علی تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے تھے. اللہ کے رسول کو جب یہ وحی آئی، اللہ کے رسول حضرت ابوبکر کے گھر پر گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اجازت آ چکی ہے، کل صبح سحر بالکل صبح ہمیں نکلنا ہے اور یہاں پر چل کر ہم غار ثور ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے کسی غار میں ہمیں پناہ لینا ہے. پھر وہاں سے آگے کی پوری پلاننگ تیار ہوگی، کیسے سفر کرنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ پلاننگ کہ یہاں سے 3 دن کے لیے یہاں پر چلیں گے، یہاں پر رکیں گے. رکنے کے بعد بھائی کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا. تو اپنے غلام فہیرہ سے کہہ دیا کہ غلام کیا کرتا تھا، ان کے بیٹے روزانہ دن بھر کی خبر جو مکے کے اندر ہوتی تھی وہ خبر لا کر کے رات میں دیا کرتے تھے اللہ کے رسول کو، حضرت ابوبکر کو. اور ان کی بیٹی کھانا لے کر کے آیا کرتی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کا غلام کیا کرتا تھا، ان دونوں کے پیچھے آتا تھا اور بکری چراتے ہوئے جب واپس جاتے تھے تو پیچھے بکری لے کر کے چلے جاتے تھے تاکہ پیر کا نشانات نہ ملے. یہ سب چیزیں چل رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح ہجرت کرنا تھا اور رات میں پلاننگ کی گئی نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اب پلاننگ یہ ہوئی، اس میں یہ ریزولوشن پاس ہوا جس میں ابو جہل نے پاس کیا کہ ایک آدمی قتل نہ کرے ورنہ ان کے خاندان کے لوگ ہم سے بدلہ لیں گے. جتنے بھی قبیلے ہیں، قریب 17 قبیلے تھے جو اسلام کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف تھے، تمام سے کہا گیا کہ ہر قبیلے کا ایک مضبوط آدمی اور تلوار لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کھڑا ہو جائے، جیسے وہ صبح میں نکلے ان کو قتل کر دو. یہ پلاننگ ہوئی اور یہ خبر اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا اور سلانے کے بعد کس لیے سلایا آپ غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر رہے ہیں. کیوں ہجرت کر رہے ہیں؟ کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کے دوستوں کو تکلیف دی جا رہی ہے. ہجرت کر رہے ہیں. مکے والے آپ پر ایمان تو نہیں لا رہے ہیں، لیکن مکے والوں کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد امانت دار ہیں، سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگ اپنی چیز اور اپنی امانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے. اور حضرت علی کو کیوں سلایا تھا؟ نعوذ باللہ ڈر سے نہیں سلایا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے سلایا تھا کہ جو لوگوں کا سامان میرے پاس لوگوں نے مجھے دی ہے رکھنے کے لیے، میں جب چلا جاؤں گا تو ان کا سامان واپس کر کے تم آنا. آپ غور کیجئے، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا، کہ کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ گاؤں والے شہر والے اس پر ظلم کر رہے ہیں، اسے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا سامان بھی ان کے پاس رکھا ہوا، اسی میں سے لوگ ہیں. لیکن جب وہ وہاں سے مائیگریٹ کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو سامان لے کر بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے ہونے والے داماد اور اپنے بھائی جن کے چچا زاد بھائی تھے حضرت علی، ان کو اپنے بستر پر سلایا کہ میرے جانے کے بعد میرا سامان واپس کر آنا. یہ کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں عہد پورا کرنا چاہیے. کسی نے ہمیں کوئی سامان رکھنے کے لیے دیا یا کوئی ہم کو بات بتائی تو اس کو اپنے پاس امانت سے رکھنا ہے. کسی کے راز کو، کسی کی بات کو، کسی نے کوئی پیسہ دیا، کوئی سامان دیا، کوئی کاغذ دیا تو اس کو امانت سے رکھنا، اس تک پہنچا دینا ہے، نہ کہ اس کا کھا پی کر ختم کر دیں، بولے ہے ہی نہیں میرے پاس، اب ہم کیا کریں. یہ تعلیم اس سفر سے اللہ کے رسول سے ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں اٹھے تو دیکھا کہ دروازے پر لوگ کھڑے ہیں. اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوا کہ یاسین، جو سورہ یاسین ہے اس کی شروع کی چند آیتیں 8 یا 9 آیتیں ہیں، اس کو پڑھیے اور ایک مٹی پر دم کر کے اڑا دیجئے. اللہ کے رسول نے مٹی پر دم کیا اور باہر اس طرح اڑا دیا. ان تمام کافروں اور مشرک جو وہاں پر کھڑے تھے ان کی آنکھ میں پڑی. اللہ کی طرف سے یہ تھا اور وہ بالکل اندھے ہو گئے، انہیں نظر ہی نہیں آیا. اللہ کے رسول آرام سے وہاں سے نکل گئے. اب صبح ہونے کو ہے. اب یہ لوگ بے چین ہیں کہ جیسے نکلے کہ ہم قتل کر دینا. نعوذ باللہ پلاننگ کھڑے ہیں، اچک کر کے اللہ کے رسول کی دیوار دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھ تو نہیں کہ بستر پر کوئی سویا ہوا ہے. اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ آدمی جو روزانہ صبح اٹھ جاتا تھا آج کیا ہوا، اتنا لمبا چل رہا ہے. اس کے بعد جب حضرت علی اٹھے تو سب لوگ ہکا بکا رہ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں؟ ہم تو ان کے دروازے پر رات سے بیٹھے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، وہ نکل کیسے گئے؟ ان کے پیچھے لوگوں کو دوڑایا گیا اور اعلان کر دیا گیا
کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا اس کے لیے 100 اونٹ دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو ڈھونڈا گیا جو پیر کے نشان سے جو راستے کو پہچانتے ہو، جاسوس لوگ، جس طرح آج کتے ہوتے ہیں یا کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو پہچان لیتے ہیں کہ یہاں پر کون آیا کون گیا، ان کھوجی لوگوں کو ڈھونڈا گیا۔ کھوجی لوگوں نے بھی ڈھونڈا، بڑی دور تک دوڑے، یہاں تک کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اس غار کے پاس پہنچ گئے جہاں پر اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر تھے، اور بالکل ان لوگوں کے پیر حضرت ابوبکر کو نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے پیر کے پاس دیکھ لیا تو ہمیں پکڑ لیں گے، بالکل ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر مت گھبراؤ، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدبیر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن تک رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے لوگ تھک گئے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر اللہ کے رسول وہاں سے پلاننگ کے تحت وہاں سے نکلے اور آگے بڑھنے لگے۔ پھر ایک مردود پیچھے لگ گیا اور لالچ میں تھا 100 اونٹ کے۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ جب میں اللہ کے رسول سے قریب ہوا تو میرا گھوڑا بدکنے لگا اور گرنے لگا، اس کا پیر دھنسنے لگا۔ جب میں نے ٹاس کیا یعنی فال نکالا تو فال میں یہ آیا کہ تم آگے مت جاؤ، آگے خطرہ ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کام کرتا رہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ کے رسول وہ ہمارے پیچھے آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے چلو ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ پھر وہ قریب آیا، گر گیا، گر کر کے اللہ کے رسول سے معافی مانگا، توبہ کیا، اور اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اس کو معاف کر دیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پھر اللہ کے رسول وہاں سے نکلے اور چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مدینے کے راستے پر، ابھی کچھ راستہ پہلے معبد ایک عورت ہیں جو بنو خزاع کی ہیں اور بہت ہی مشہور عورت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے اور آپ کے گروپ سے ان کے تعلقات اچھے تھے۔ جب وہاں پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ان کے قبیلے کے پاس، بیچ میں ان کا گھر تھا، جس طرح آج آپ سمجھ لیں آج کے زمانے میں ڈھابا ہوتا ہے، ڈھابا، وہاں پر مسافر جو بھی آتا تھا کچھ کھاتا پیتا تھا، چائے پانی ناشتہ کر کے آگے بڑھ جاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول وہاں پر پہنچے، اللہ کے رسول تھے، حضرت ابوبکر تھے اور ایک غلام تھا ساتھ میں جو تھا، اور ایک اور آدمی تھا جو راستہ دکھا، 4-5 لوگ تھے ساتھ میں۔ جب وہاں پر پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بس ہمارے شوہر ہیں جو بکری چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس تو ایک بکری ہے جو بالکل بیمار ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس بکری سے میں دودھ نکال لوں؟ اللہ کے رسول سے معجزہ ظاہر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں دودھ کہاں ہے، یہ تو بالکل بیمار ہے، دودھ کہاں سے نکلے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ بکری کو لایا گیا، اللہ کے رسول نے اس پر ہاتھ پھیرا، تھن میں ہاتھ لگایا تو اتنا دودھ نکلا کہ اللہ کے رسول کے تمام ساتھیوں نے پی لیا اور معبد نے پی لیا، پھر اس کے بعد ان کے تمام برتن میں دودھ کو بھر دیا گیا۔ اب جب یہ واقعے کا ظہور ہوا پھر اللہ کے رسول دودھ پی کر یہاں سے نکل گئے، اور جب کچھ دیر کے بعد ان کے شوہر واپس آئے تو کہا کہ دیکھا کہ بکری اب میرے گھر میں دودھ بھرا ہوا ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ دودھ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ابھی ایک قافلہ گزرا 4-5 لوگوں کا، اس میں ایک شخص تھے، تو انہوں نے پوچھا وہ شخص کیسے تھے؟ وہ اتنی تیز عورت تھی یا سمجھدار عورت تھی، انہوں نے اللہ کے رسول کا پورا نقشہ بیان کر دیا اور کہا کہ دور سے جب آ رہے تھے تو خوبصورت اور بہت حسین و جمیل لگ رہے تھے، اور جب قریب آئے تو ایک دم شرافت کے بالکل لگ رہا تھا ان سے بڑا کوئی شریف اور کوئی نہیں ہے۔ گردن لمبی تھی اور آواز میں بڑی سیٹی کی طرح اچھی آواز تھی، زیادہ بات نہیں کرتے تھے، کام کی بات کیا کرتے تھے، اور آنکھیں بالکل چمک رہی تھی، اور بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے، بہت زیادہ ناٹے بھی نہیں تھے، بیچ کے بہت اللہ کے رسول کی جو خوبی تھی وہ بالکل بیان کر دیا۔ ان کے شوہر نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو وہی شخص ہیں جن کو مکے والے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اگر میں ہوتا تو میں ان کا ساتھی بن جاتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد مدینے سے قریب قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ رکا، اور وہاں آپ کچھ دن تک رکے۔ وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی گئی، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا سفر کیا، اور مدینے کے لوگ کو جب پتہ چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل چکے ہیں تو مدینے کے لوگ پل پل انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایمان والا، غیر ایمان والا، یہود کوئی بھی ہو، ایمان والوں کو تو کہیے نہیں، یہاں تک آتا ہے کہ لوگ دن بھر آ کر کے ایک پہاڑ پر ویٹ کرتے تھے جہاں سے سفر کے آنے والے کا نظر آتا ہے، راہگیر کا، ایک چوراہے پر ایک پہاڑ پر دن بھر ویٹ کیا کرتے تھے، شام کو مایوس ہو کر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، لوگ ویٹ کر واپس جا رہے تھے، ایک یہودی نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، پہچان تو نہیں سکا لیکن اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہی لوگ ہیں۔ اس نے پورے مدینے میں اعلان کروایا کہ ارے بھائی تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ تو آ گئے۔
جب لوگ دوڑے اور پورے گلیوں میں ہنگامہ مچا، شور مچا، اللہ کے رسول پر درود و سلام پیش ہونے لگا، پھر اللہ کے رسول کی تعریفیں کی جانے لگی، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، سب میں شوق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر تھے اور اپنی سواری پر تھے، اور ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے یہاں رک جاتے، میرے یہاں رک جاتے، میرے یہاں رک جاتے، میرے یہاں میرے مہمان بن جائے، میرے مہمان بن جائے، ہر کے اندر یہ شوق تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے جانور کے بارے میں، جب لوگ نکیل پکڑنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ چھوڑ دو اسے، یہ جہاں بیٹھ جائے گا جانور ہمارا، یہ سواری، میں وہیں اتر جاؤں گا۔ چلتے چلتے چلتے، آپ سوچیں سب لوگ کے اندر شوق تھا، سب کی دعائیں تھی، کوئی دعا کر رہا تھا، التجا کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی سواری میرے گھر پر رکے، میرے گھر پر رکے، میرے گھر پر رکے۔ چلتے 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 سواری حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رکی، اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیحالی رشتہ دار تھے۔ اب دیکھیے اللہ کو کیا منظور کرنا تھا، اللہ کے رسول کو وہاں اتارا جہاں رشتہ داری تھی، اور رشتہ داری میں اترنے سے آدمی بے تکلف ہوتا ہے، تھوڑا فرینک ہوتا ہے، نئی جگہ پر تھوڑا سا آدمی تکلف کرتا ہے، کھانا پانی باتھ روم جانا بہت تکلف ہوتا ہے، آدمی اس طرح سے نہیں فرینک ہو پاتا۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رشتہ داروں میں اتارا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس ایک چٹیل میدان تھا، اور وہاں پر اتار دیا، وہاں پر جانور جا کر کے بیٹھ گیا، سواری بیٹھ گئی۔ اب اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ ہم کو یہاں پر اترنا ہے، وہاں پر اترے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت چمک گئی، اور اب بڑے خوش ہوئے، اور خوشی سے آپ نے اوپر کے اپنے گھر کے اوپر کے حصے کو اللہ کے رسول کے لیے صاف کر دیا، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں نیچے رہوں گا، کیونکہ ہم سے لوگ ملنے جلنے والے آئیں گے تو اوپر رہنے میں دقت ہوگی، تم کو، آپ کو بھی اور ہم کو بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہنے لگے، اور اس کے بعد وہیں پر ایک میدان تھا جو 2 یتیم بچوں کا میدان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس کا میدان ہے، اس پہ مسجد بنانی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ 2 بچے ہیں جو یتیم ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو بلاؤ، بلایا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، آپ میری زمین پر مسجد بنائیں، ہم اسے ہدیہ گفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، دونوں یتیم تھے، اللہ کے رسول نے اس کا اچھا خاصی رقم عطا فرمائی، اچھا خاصا پیسہ دیا ان دونوں بچوں کو، کیونکہ یہ طریقہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یتیم کا مال ہو غریب۔ یہ اللہ کے رسول نے ایک میسج دیا مدینے کے اندر، یتیم کا مال، غریب کا مال، بیوہ کا مال، پریشان حال کا مال، اس کو مسجد مدرسے کے نام پر یوں ہی مت کر لو، اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرو کہ اس کی رقم ادا کیا جائے، تاکہ اس کی باقی کی جو زندگی ہے وہ بھی اچھے سے گزر جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کے لیے کوئی، اگر اس کی چیز لو تو اس کے لیے کوئی انتظام کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ پیغام وہاں سے دیا۔ پھر وہاں پر مسجد نبوی جو ہے مسجد بنائی گئی، اور صرف مسجد نہیں بنائی گئی، مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے رہائش کے لیے گھر بنائے گئے، جس طرح امام کا گھر ہوتا ہے گلف کے اندر مسجد سے لگا ہوا، اس طرح گھر بنایا گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد کے اندر ایک ایسی جگہ چبوترا بنوایا جہاں پر لوگ آ کر کے دین سیکھتے تھے۔ یہ پوری تیاری ہوئی۔ مدنی دور کا جو 6 مہینہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ 2-3 کاموں میں گزرا۔ اللہ کے رسول کا پہلا کام یہ تھا کہ آپ مکے سے تشریف لائے تھے، اور مکے سے بہت سارے مائیگرینٹ مدینے آئے تھے۔ اب مدینہ کوئی بہت بڑا سٹی تو تھا نہیں، اب بہت پیسے والے لوگ تو تھے نہیں، مزدور لوگ تھے، کھانے پینے کی دقت ہونے لگی۔ تو اللہ کے رسول وسلم نے اتنا بڑا کام انجام دیا، یعنی لوگوں کے اندر بھائی چارہ قائم کیا، بردرہوڈ، ایک دوسرے کو بھائی بنایا۔ ایک انصار کا ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا کہ بھائی عبداللہ کا بھائی خالد، فلاں کے بھائی فائی، یہ بھائی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ ان کا خیال کریں گے کھانے پینے رہنے سہنے میں۔ اتنا بڑا مائیگریشن ہوا تھا، مدینے کے لیے بہت بڑا مائیگریشن تھا، اور مشکل تو یہ تھا کہ آگے چل کر کے دقت ہو جائے، کھانے پینے میں لڑائی مار جھگڑا ہونے لگے۔ اللہ کے رسول نے اس بھائی چارہ کے ذریعے، اس مواخات کے ذریعے، اس بردرہوڈ کے ذریعے سے ایک بہت بڑی مشکل جو آنے والی تھی کھانے پینے لڑائی جھگڑے کی، اس تمام مشکل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ پہلا کام۔ دوسرا کام یہ تھا کہ مسجد قائم کرنی تھی، اللہ کے رسول نے مسجد کو قائم کر دیا۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا کام یہ تھا کہ مدینے کے اندر صرف مسلمان نہیں تھے، یہود بھی رہا کرتے تھے، اور دوسرے قبیلے کے لوگ رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کیسے تعلقات اچھے بنائے جائیں، کیونکہ ہر شخص دوسرے مذہب کا ہے یا دوسری آئیڈیالوجی کا ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے نا، بس یہ کہ آپ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، اللہ کے رسول نے کر کے تمام چیزوں کو درست فرمایا۔ یہ 6 مہینے کے بعد ہے، آپ کی ہجرت کے 6 مہینے کے بعد، آپ 12 ربیع الاول کو آپ نے ہجرت کی تھی، یہ 6 مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تمام چیزیں سلٹ گئی۔ اس کے بعد سن 2 میں اللہ کے رسول نے تمام چیزوں کو نارمل کرنا چاہا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انٹیلیجنس ٹیم کو مضبوط کیا اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو قریش کے لوگ شام کی طرف سفر کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا جائے تاکہ وہ قریش کے لوگ کبھی بھی حملہ کر سکتے تھے. یہ ڈر تھے اللہ کے رسول کو. تو اللہ کے رسول نے چاہا کہ ان کی ناکہ بندی کی جائے، ان کو گھیرا جائے. تو کوئی بھی قریش کا قافلہ جاتا تھا شام ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیم بھیجا کرتے تھے، وہ ٹیم ان کو ناکہ بندی کرتی تھی، روکتی تھی، ٹوکتی تھی. یہ ایک ماحول چل رہا تھا قریب 1.5 سالوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ چیز تھی کہ ان کو ناکہ بندی کی جائے اور ان کے تجارت کے ذریعے سے جو اقتصادی مال جو ہوتا ہے، بزنس کے ذریعے سے جو اپنے آپ کو پنپ جائیں گے، پھر بعد میں آ کر کے ظلم کریں گے، ان کی تجارت کو نقصان پہنچا کر کے ان کی کمر کو توڑا جائے. اللہ کے رسول کی ایک پلاننگ. دوسری پلاننگ یہ تھی کہ ہم جب پیش قدمی کریں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ دفاع کریں گے، ڈیفینس کریں گے. اللہ کے رسول ڈیفینس نہیں چاہتے تھے کہ وہ ڈیفینس کریں. ہم جو ہے آگے بڑھ کر کے ان کے ساتھ معاملہ کریں اور ان کو یہ ظاہر کریں کہ بھائی ہماری ایک ریاست ہے، اب ہم لوگ ایک مستقل ریاست کے طور پر ہیں، اب ہم مدینے میں آ چکے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ ہیں. یہ تمام چیزیں پیش آئیں. یہ تمام چیزیں چل رہی تھی. اور سن 2 میں ایک قافلہ جو ابو سفیان جو تھے بعد میں ایمان لے آئے تھے، وہ قافلہ لے کر کے جا رہے تھے. اللہ کے رسول کی پلاننگ یہ تھی کہ ان کو قافلے کو روکا جائے، بس یہ پلاننگ سے اللہ کے رسول نکلے تھے. لیکن پتہ چل گیا سفیان کو کہ یہ لوگ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، جھوٹی افواہ پھیلانے کے لیے اپنے 2-4 لوگوں کو مکے میں بھیج دیا کہ مکے والے سے کہہ دو کہ سفیان کے قافلے پر حملہ ہو گیا، لوٹ لیا گیا. اب یہ بات جب مکے میں پہنچی اور اللہ کے رسول نے 2-4 جگہ ان کی ناکہ بندی پہلے بھی کر دی تھی، وہ لوگ ایسے اندر سے گرمائے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول ہجرت کر چکے تھے، ساری گرمیاں غصہ بھرا ہوا تھا. اور یہ خبر مکے میں پہنچنا کہ سفیان کے قافلے پر حملہ ہو گیا ہے. اور قافلہ جو پہلے جاتا تھا صرف ایک آدمی کا نہیں ہوتا تھا، ایک آدمی مین ہوا کرتا تھا، اس کے قافلے میں 10-15 لوگوں کا سامان ہوا کرتا. آج کے بھی لوگ بزنس کرتے ہیں، ایک بڑا بزنس مین ہوتا ہے، اس کے ساتھ 50 بزنس مین چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا بھی سامان ہوتا ہے. سیم وہی حال تھی. اب ان کے قافلے پر حملے کا مطلب کہ 50 لوگوں کا نقصان ہے. اب یہ بات مکے میں پھیل گئی اور وہاں سے 1000 لوگ اپنے تمام ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر کے جانوروں کے ساتھ چلے آئے. بعد میں یہ خبر پہنچی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ لوگ حملہ نہیں کیے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے ناکہ بندی کرنا چاہیے، روکنا چاہا ہے، واپس ہو جائے جائے. لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں. اب دیکھیے اس کی موت کا فرشتہ آ چکا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، واپس نہیں جائیں گے، اب مقابلہ کر کر ان کو ختم کرنا ہے. جب یہ خبر اللہ کے رسول تک پہنچی، اللہ کے رسول بھی مدینے سے نکلے اور مدینے سے کچھ دور پر بدر کے مقام پر بھیڑنت ہوئی. اللہ کی طرف سے کرنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جو جگہ تھوڑی اچھی تھی پڑاؤ ڈالنے کے لیے. اور پھر وہ لوگ بھی آئے اور دونوں طرف سے جنگی حالات پیدا ہو گئے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ 313 مسلمان تھے، صرف اس کے اندر 1000 کفار تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا کیا کرتے تھے، اتنا گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی جو چادر تھی وہ کندھے سے گر جاتی تھی. اور آخر میں دعا میں تو اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا، اے اللہ یہ تیرے لوگ ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، اگر آج تو نے ساتھ نہیں دیا اللہ، آج یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ کیفیت اللہ کے رسول کی کبھی نہیں آئی تھی جو اس دن آئی. اس طرح سے آپ نے دعا کیا اور اس کے بعد جنگ ہوئی. اور اس جنگ سے پہلے اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا، ایک معجزہ تھا کہ یہ دشمن یہاں پر مارا جائے گا، ابو جہل یہاں پر مارا جائے گا، عتبہ یہاں پر مارا جائے گا، شیبہ یہاں پر مارا جائے گا، فلاں یہاں پر مارا جائے گا. اور جنگ کے بعد جنگ ہوئی، جب مسلمانوں کی جیت ہوئی، باقی بھاگ گئے. جب جنگ کے بعد چیک کیا گیا تو سیم ٹو سیم اسی جگہ پر وہ دشمن گرے ہوئے تھے جہاں پر اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا. اس جنگ میں فرشتے بھی شریک ہوئے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے، چونکہ بہت 70 لوگ مارے گئے تھے، اور 70 میں آپ کو قریب 30-40 لوگ ایسے تو جو سردار تھے اپنے اپنے قبیلے کے، اپنے اپنے خاندان کے بڑے بڑے سردار، اس میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے سب کو ایک کنویں میں بھروا دیا. اور کنویں میں بھروانے کے بعد اللہ کے رسول کھڑے ہو کر کہے، اے لوگو تمہیں یقین ہو گیا، میں نے کہا تھا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں انہیں خطاب فرما رہا ہوں، وہ سن رہے ہیں، بول نہیں سکتے لیکن میری بات کو سن رہے ہیں. جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت نے پورے مکے کے اندر اور مکے کے ارد گرد لوگوں کے اندر ہنگامہ برپا کر دیا. پھر مسلمان کی جو عزت تھی ایک بیک بلند ہو گئی.
اور مسلمان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے. مکے سے باہر یہ مدینہ، مکہ تو باہر تھا، مدینہ کے اندر بھی 3-4 قبیلے تھے یہود کے جو اللہ کے رسول کو پریشان کرتے تھے. بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. یہ بس سامنے سے تو ظاہر کرتے یہود تھے، جس طرح آج کے یہودی ہوتے ہیں، لڑوانا، صرف ان کا کام لڑوانا ہوتا ہے. وہ اس وقت بھی یہی کیا کرتے تھے، مدینے کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا لڑوانا لڑوانا، یہ کام کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر سے آنے کے بعد پتہ چلا کہ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ رہتا ہے بنو قینقاع کا، جو یہودیوں کا مالدار قبیلہ ہے، جن کا سونے چاندی لوہے کا بزنس تھا، کپڑے کا بزنس تھا، شراب کا بزنس تھا، بڑے 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 تاجر، بڑے بڑے بزنس مین تھے، اور انہی کے بزنس پر بڑا کام ہوا کرتا تھا. اور بہت بڑے سود خور تھے. سود کے ذریعے سے ان لوگوں نے مدینے کے دوسرے قبیلوں کو خون چوسا کرتے تھے اور ان کو آپس میں لڑوایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ یہ بھی اس میں شریک تھے، ان کے لوگ بھی ملے ہوئے تھے اندر سے. وہاں سے بدر کی جیت کے بعد تو مسلمان کا حوصلہ ایسے آسمان پر چڑھا ہوا تھا، لگتا تھا کہ کسی کو بھی اڑا دیں گے طوفان کے اندر. آنے کے بعد سب سے پہلے ان مکار یہودیوں کو جو قینقاع کہتے ہیں، ان کو مدینے سے ضلع بدر کیا گیا اور ان کو بھگایا گیا، اور ان کی بزنس پر جو تجارتی منڈی پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا. پھر وہاں سے مسلمانوں کو مالی فائدہ بھی ہوا اور مسلمان کے ہاتھ میں تجارت آ گئی. پھر اس سے مسلمانوں نے اپنے حالات کو سدھارا. یہ اللہ کے نبی کی ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں ہوا. 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی. آپ نے سنا ہوگا جنگ احد. کفار مشرکین تپے ہوئے تھے، پریشان تھے، اندر سے ان کو نقصان ہو گیا تھا جنگ بدر کے اندر، اور وہ بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. سفیان جو تھے، ان کے سالے بڑے بڑے، عتبہ وغیرہ بڑے، ان کے ان کا جو خاندان تھا دونوں طرف سے، اپنا اور سسرال کا بڑا تھا، ان کے لوگ مارے گئے تھے. تو جو لوگ مارے گئے تھے نا، ان کے گھر کی عورتیں جو بیوہ ہو گئی تھی، ان کی مائیں دن بھر مرثیہ پڑھتی تھیں، بال کھولے رہتی تھیں، کپڑا نہیں پہنتی تھیں، اور کہتی تھی جب تک ہم اپنے لوگوں کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم کچھ نہیں کریں گے، تیل بھی نہیں لگائیں گے، کھانا بھی نہیں. اس طرح کے ایک پورا مکے کے لوگوں کو گرمایا جا رہا تھا، اور مکے کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی لوگوں نے پلان کیا. اور احد کے جنگ میں، احد کے لیے جو جنگ ہوئی، اس میں وہ لوگ پتہ چلا مکے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، عبداللہ بن عباس، جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، ان کا نام بڑا مشہور ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پہلے ایمان لے آئے تھے، لیکن مکے کے اندر بالکل ایسا رہتے جیسے یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول کے سب سے بڑے انٹیلیجنس آفیسر جو تھے، آپ یہ سمجھ لیں کمانڈو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مکے سے ہر خبر، کچھ بھی مکے میں ہوتا تھا، کوئی کسی کو بھیج کر کے خبر کروا دیا کرتے تھے اللہ کے رسول کو. تو یہ بہت دنوں تک چلتا رہا. قریب اللہ کے انہوں نے 6-7 سال 8 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے لوگ نہیں، یہ تو ہمارے آدمی نہیں تھے. پھر مکے والوں کو ہوش اڑا، اور اللہ کے رسول کو ہر خبر مکے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارسل کیا کرتے تھے، ہر خبر جایا کرتی تھی. اللہ کے رسول سے لڑائی نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ کے رسول نے بڑی ساری انٹیلیجنس ٹیم تیار کر رکھی تھی. وہ ٹیم کیا کرتی تھی؟ راتوں میں جا کر کے، دن میں جا کر کے خبریں لانا. اور اس سے ہمیں سبق ملتی ہے کہ اگر اسلامی جو تعلیمات اللہ کے رسول کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو صرف نماز روزہ ہی نہیں ملے گا، بلکہ کس طرح سے ہمیں اپنے انٹیلیجنس کو مضبوط کرنا ہے، ہماری پولیٹیکلی سوچ کیا ہو، سماجک سوچ کیا ہو، فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے غیر مذہب والے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کا کیسے تعاون کرنا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول کی زندگی میں ملتی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر کی، اللہ کے رسول کے ایک آدمی کو بھیجا کہ جلدی جاؤ، 3 دن کے اندر مدینے پہنچ کر بتاؤ کہ مکے کے لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول کو خبر پہنچی. اللہ کے رسول بے چین ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ مشورہ کیا جائے. جو نوجوان تھے، ابھی 1 سال پہلے بدر میں جیت ملی تھی، ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ باہر چل کر ان کا مقابلہ کریں. اور کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ نہیں، یہیں رہ کر مقابلہ کیا جائے. اس میں کچھ منافقین بھی تھے. اللہ کے رسول نے پھر اللہ کے رسول اٹھے اور گھر چلے گئے، اور گھر جا کر کے اپنے کپڑا پہنا جو جنگی کپڑا ہوتا تھا، اپنا زرہ لگائی، اپنا تلوار لیا، باہر آئے. اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو یہ مشورہ دیا ہے، اگر آپ کا مشورہ دوسرا ہے تو بتائیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، نبی جب جنگ کی تیاری کر لیتا تو پھر نبی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا. یہ نبی کا اصول ہوتا ہر نبی کا. اللہ کے رسول وہاں سے نکلے ہیں 1000 لوگوں کو لے کر کے نکلے، اور وہاں دشمن 3000 کی فوج سے آ رہے تھے. نکلے اللہ کے رسول یہاں سے، اور راستے میں پہنچے تھے کہ کچھ منافقین دھوکہ دے دیا اللہ کے رسول کو. وہ پہلے ہی چاہ رہے تھے، اسی لیے وہ چاہ رہے تھے کہ مدینے کے اندر لڑائی ہو جائے تاکہ ہم لوگ گھر میں چھپ کر اپنا جان بچا لیں.
لیکن دیکھا کہ اب تو میدان میں لڑنا پڑے گا, اب حالات ہماری بگڑ جائے گی, انہوں نے دھوکہ دے دیا. اللہ کے رسول کے ساتھ 700 لوگ بچے. احد کے پہاڑ کے پاس یہ جنگ ہوئی, اس میں مسلمانوں کی تقریباً ہار ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ایک ٹیم بنائی تھی تیر اندازوں کی, اور کہا تھا کہ تم لوگ اس جگہ پر رہنا اور یہاں سے مت ہٹنا, یہاں تک اگر ہماری جیت ہو جائے, جیت ہونے کے بعد بھی تم مت ہٹنا, اب اس جگہ پر رہنا. لیکن پہلے ہی راؤنڈ میں مسلمانوں نے مارا کہ بالکل تباہ کر دیا کافروں کو. اور تب یہ جو تیر انداز جو اللہ کے رسول نے جو ٹیم بیٹھائی تھی, ان کو لگا کہ اب تو ہم جیت گئے, اب چلو. اب وہاں سے وہ آ گئے اور مال غنیمت لینے لگے, اور وہاں پر پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں ایمان لے آئے تھے, وہ کفار مشرکین کے کمانڈو تھے, اور ان کو موقع ملا اسی راستے جس راستے سے اللہ کے رسول نے منع کیا تھا ہٹنے کے لیے, وہاں سے گھسے اور اتنا مارا کہ مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول تک پہنچ گئے وہ لوگ, اللہ کے رسول کو مارا, اللہ کے رسول کا چہرہ زخمی ہو گیا, آپ کی دانت کی کھرچیں نکل گئیں, اور اللہ کے رسول کے چہرے سے خون نکلنے لگا, اور یہاں تک کہ خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. یہ خبر پھیلنا تھا کہ پورے صحابہ کے ہاتھ پیر پھول گئے, اور سب امید تھی کہ اپنے آپ کو سب بالکل سرنڈر کر دیں گے. لیکن پھر کچھ دیر کے بعد یہ خبر ہوئی کہ نہیں, اللہ کے رسول نہیں مارے گئے, اللہ کے رسول شہید نہیں کیے گئے ہیں. انہی کی شکل کے ایک صحابی تھے, ان کی شہادت ہوئی ہے, اور اسی میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے تھے, جو تمام شہداء کے سردار ہیں. اور اس کے بعد آپ غور کیجیے, اللہ کے رسول کو چوٹ لگی ہے, صحابہ کو نقصان ہوا ہے, جانی مالی سب نقصان ہوا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جنگ کے اندر. لیکن اللہ کے رسول کو دیکھیے, اللہ کے رسول نے اپنے مینٹلی طور پر اپنی صحابہ کو دیکھا کہ ارے یہ تو بالکل ٹھونس چکے ہیں, تو ان کے دم ختم ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے جب کفار لڑ کر بھاگنے لگے جیت کا جشن مناتے ہوئے, تو اللہ کے رسول نے ان کا پیچھا کروایا, کچھ دور تک گئے. جنگ میں تو ہار ہو چکی تھی, جو شہید ہوئے تو ہو گئے تھے, لیکن مینٹلی طور پر اپنے صحابہ کو یہ دکھلایا کہ ارے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں, ہم تو آگے جا کر لڑنے والے ہیں. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی قائد اور لیڈر ہو تو اس کو ہمت سے کام لینا چاہیے. اللہ کے رسول نے پیچھا کیا, اور اس کے بعد جاتے ہوئے سفیان نے کہا تھا کہ اگلے سال ہم پھر آئیں گے اسی جگہ پر. سیم اگلے سال اللہ کے رسول نے کچھ صحابہ کو لے کر کے اسی جگہ پر پڑاؤ کیا کہ کہا ہے نا کہ میں پھر آؤں گا, تو آؤ مقابلے کے لیے. آپ غور کیجیے اللہ کے رسول کو کتنی ہمت تھی, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لوگ نہیں آئے. یہ جنگ احد ہے جس میں مسلمانوں کو جانی مالی نقصان ہوا. اس کے بعد واپس آنے کے بعد یہودی کا ایک اور قبیلہ تھا جو بہت پریشان کر رہا تھا, یہ بنو نذیر کا تھا. پتہ چلا کہ یہ احد کی جنگ میں کافروں سے ملے ہوئے تھے. پھر اللہ کے رسول نے سن 4 میں ہجری میں ان کا محاصرہ کیا اور ان کو مار کر کے کھدیڑا گیا. اب اس کے بعد 2 سال کے بعد غزوہ خندق, جس کو غزوہ احزاب بھی بولتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا, ایک غزوہ ہوا. پورے مکے کے لوگوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے 8-10 لوگوں کو ملا لیا, اور یہ پلاننگ تھی کہ یہ جنگ جو ہوگی, اس جنگ میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو اور پورے مدینے کو ختم کر دینا ہے, تہس نہس کر دینا ہے. جس طرح آج کل ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ یہ مل گیا, اس کے ساتھ یہ مل گیا. آج کل ایک ناٹو کی گروپ ہے, ایک فرانس کا ہے, ایک چائنا کا گروپ ہے, ایک امریکہ کا گروپ ہے. اسی طرح وہاں پر ان لوگوں نے پورا گروپ تیار کیا اور کہا کہ اب ختم کر دینا ہے. 10,000 لوگوں کو لے کر کے وہ لوگ نکلے, اور نکلنے کے بعد مدینے پہنچ گئے اور مدینہ کا حصار کر لیا. بات یہ یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ بہت سارے لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ ہو جائے اور اس کا جانی مالی بڑا نقصان ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول جن کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے, انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ ایسا کریں کہ خندق کھود دیتے ہیں. ہم جب خندق کھود دیں گے تو یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ آئیں گے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تو ان کے پاس ہم تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہوگا. اور اس میں خندق کھودی گئی, اور وہ جب وہاں سے کفار مشرکین پہنچے وہاں پر دیکھا کہ خندق کھودی ہوئی ہے, اور تینوں طرف سے چوکسی بڑھا دی گئی تھی. اور وہ جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے, طوفان کے ذریعے سے, پانی کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی, اور کفار وہاں سے اکھڑ گئے. اسی دن اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ آج کے بعد سے یہ ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے. اس کے بعد یہ سن 5 میں ہوا, اور سن 6 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے, خالی عمرے کی نیت سے مکے جا رہے تھے. لیکن حدیبیہ کے مکان پر اللہ کے رسول کو کفار نے روک لیا اور کہا کہ نہیں جانے دیں گے. اور آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا, صلح حدیبیہ ہوا. وہ ایک صلح ہے, کانٹریکٹ ہوا. وہ کانٹریکٹ یہ تھا
اور اس کانٹریکٹ میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے دب کر کانٹریکٹ کیا، اللہ کے رسول نے دب کر کانٹریکٹ کیا. کانٹریکٹ یہ تھا کہ آپ لوگ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے. دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ واپس کر دیں گے، آپ کا آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اب یہ کانٹریکٹ ایسا تھا کہ صحابہ کرام اندر سے تیار نہیں تھے، خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہا بھی کہ اللہ کے رسول ایسا کانٹریکٹ آپ کیوں کر رہے ہیں دب کر کے، ہم ان سے کیوں ڈر رہے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہی بات حضرت عمر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی اتباع کرو، اللہ کی مصلحت ہے، وہ جانتے ہیں کیا بہتر ہے. اور تمام صحابہ جو تھے بالکل غصے میں تھے اور سوچتے تھے کیا ہوا، ایسا کانٹریکٹ کیوں ہو رہا ہے، ہم دب کر کیوں کریں گے. اس حالات میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کانٹریکٹ کیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا کہ وہیں پر آپ اپنا احرام کھول دیں اور اپنا سر منڈوا لیں، جانور کو ذبح کر دیں اور وہاں سے واپس آ جائیں، اگلے سال عمرہ کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے جانور کو ذبح کر دو، اپنے سر کے بال کو اتار لو، تمام صحابہ بالکل خاموش تھے، آپ کی بات کوئی نہیں مان رہا تھا. اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ کے رسول اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی کے پاس، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا کہ میرے ساتھی ہماری بات نہیں مانتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے وہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی اور تمام مومنوں کی ماں ہیں، عقل مندی سے کام لیا. کہا کہ اللہ کے رسول وہ آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات کو ٹھکرا نہیں رہے، بلکہ ان پر غم ہے، پریشانی ہے، تکلیف میں وہ ہیں. وہ آپ جائیے، آپ جا کر کے اپنا کام کیجئے، اپنے بال کو اتاری صاف کیجئے اور اپنے جانور کو ذبح کیجئے، خود بخود آپ کی بات کو ماننے لگیں گے. اللہ کے رسول خیمے سے واپس آئے، اللہ کے رسول نے وہی کام کیا، تمام صحابہ نے بھی کام کیا. ابھی اللہ کے رسول حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے مدینہ، راستے میں پہنچے تھے کہ سورہ فتح نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحناک فتحا مبینا. اور اس سورت کے اندر آگے کی تمام فتح کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دکھلا دیا. اب اللہ کے رسول کو بتلا دیا گیا کہ آگے کیا کیا فتح ملنے والی ہے، کامیابی ملنے والی ہے. اللہ کے رسول کا چہرہ بالکل خوشی سے چمکنے لگا. اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ عمر، حضرت عمر نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے آگے کی تمام فتح ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئے، لیکن ان کو افسوس بھی ہوا کہ اللہ کے رسول نے جو کانٹریکٹ کیا تھا اس پر ہم نے ناراضگی ظاہر کی تھی. یہ ہونے کے بعد اس کے بعد ایک اور غزوہ، یہاں سے نکل کر کے جب چلے گئے تو غزوہ موتا ہے، موتا. اس میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول اب مدینے جا کر کے صلح ہو گیا. صلح میں کانٹریکٹ یہ ہو گیا کہ 10 سال تک کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، نہ اللہ کے رسول کسی کو پریشان کریں گے، نہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو پریشان کریں گے. بالکل اب جو جدھر چاہے گا آئے گا جائے گا، بالکل کلیئر ہو گیا تھا. ہاں بس یہ شرط تھی کہ کوئی اگر قریش والا ایمان لائے گا اور اگر وہ واپس اللہ کے رسول کو کرنا ہوگا، اور ادھر سے اگر کوئی آئے گا اللہ کے رسول کی طرف سے تو ہم واپس نہیں کریں گے، یہ تھا. لیکن یہ چھوٹ تھی، آنے جانے کی چھوٹ تھی، دعوت کا کام کرنے کی چھوٹ تھی. اللہ کے رسول کو بڑا موقع ملا. اللہ کے رسول نے وہاں سے کیا کیا، تمام ملکوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی اور اس کے بعد تمام لوگوں کو دین کی دعوت دینا اللہ کے رسول نے شروع کیا. سب کو لیٹر، جس طرح آج ہوتا ہے نا امبیسڈر ہوتا ہے، ملک کا سفیر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے تمام ملک کے دوسرے ملکوں میں اللہ کے رسول نے دین کی دعوت، دین کے بارے میں بتانا شروع کیا. اسی دعوت کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے اس وقت جو روم امپائر تھا، سلطنت جو روم کی سلطنت تھی، اس کے ماتحت کچھ لوگ تھے، ان کی طرف حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ایمبیسڈر بنا کر بھیجا. اور رومی سلطنت کے ماتحت ایک تھوڑی سلطنت تھی، چھوٹی سی حکومت تھی، اس کا جو لیڈر تھا شرجیل تھا، اس نے اللہ کے رسول کے سفیر کا قتل کر دیا، ایک آدمی کا قتل کر دیا. جب یہ خبر اللہ کے رسول کو پہنچی، اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی، اور یہ جانتے ہوئے کہ جو یہ جس نے قتل کیا ہے یہ کوئی بہت بڑا بادشاہ نہیں ہے، لیکن اس کی پیٹھ پیچھے بہت لوگ ہیں. جس طرح آپ دیکھیں آج کی دنیا میں ایک چھوٹا ملک ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقت ہے، اس سے وہی سچویشن تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. ادھر 3000 لوگ ہیں اللہ کے رسول کے پاس، 3000 لوگوں کی ٹیم بھیجی اللہ کے رسول نے، اور ادھر 2 لاکھ لوگ ہیں. اللہ کے رسول کو پتہ ہے 2 لاکھ لوگوں کے لیے 3000 کی فوج بھیجی، اور اس میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب
اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو لیڈر بنا کر کے بھیجا کہ اگر یہ انتقال کر جائیں شہید ہو جائیں گے تو یہ لیڈر ہوں گے، یہ ہو جائیں گے تو یہ لیڈر ہوں گے، اور یہ ہو جائیں گے تو یہ لیڈر ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا، وہاں جب گئے وہی ہوا۔ کچھ دیر کے بعد جنگ ہوئی، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، کچھ دن کے بعد عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، کچھ دیر کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس جنگ کی جو کمان آئی، لیڈرنگ آئی ہاتھ، جس کے ہاتھ میں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب ان کے ہاتھ میں جھنڈا آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کی ایک تلوار آ گئی ہے۔ اسی دن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، سیف اللہ ان کا نام، لقب اللہ کے رسول نے نک نیم دیا تھا۔ اور جب ان کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، اللہ کے رسول نے خوب دعائیں کی، اور اس کے بعد 3000 کی مسلمان فوج نے 2 لاکھ رومیوں کی سلطنت کو رون کر رکھ دیا۔ اور اس جنگ میں ایک اور معجزہ ہوا، اللہ کے رسول مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جنگ دور ہو رہی تھی، 150 سے 200 کلومیٹر دور ہو رہی تھی یہ جنگ۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے لائیو ٹیلی کاسٹ دکھلایا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو زید بن حارثہ کا انتقال ہو گیا، دیکھو اب یہ جعفر بن ابی طالب کا انتقال ہو گیا، دیکھو عبداللہ بن رواحہ کا انتقال۔ اللہ کے رسول کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کرایا تھا، اور اللہ کے رسول دیکھ دیکھ کر کے رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد، اس جنگ سے جیتنے کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا۔ پھر کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے، 2 گروپ تھا۔ ایک گروپ ایسا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، اور ایک گروپ ایسا تھا جو قریش کا ساتھی تھا۔ بنو بکر جو تھا وہ قریش کا ساتھی تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک گروپ تھا اس کو چھیڑ چھاڑ کیا، مارا۔ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی، اللہ کے رسول نے قریش سے یہ کہلایا کہ جو تمہارے حلیف ہے، جو تمہارے پارٹنر ہیں، ان سے تم رابطہ ختم کرو، نہیں تو ہم صلح حدیبیہ کا کانٹریکٹ ختم کر دیں گے۔ قریش کے لوگوں نے چاہا کہ سمجھا بجھا کر کے بات کو ختم کر دے۔ سفیان آئے اور آ کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول سے بات کرو۔ اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا، بات نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ اب مکے کو فتح کرنا ہے۔ پھر مدینے سے اللہ کے رسول نکلے، اور نکلنے کے بعد سن 8 میں مکہ فتح کیا گیا۔ مکہ فتح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک قریبی سپر پاور طاقت کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، اسی مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال پہلے بھگایا گیا تھا، لیکن آپ غور کیجئے کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں، فتح کرنے والا بادشاہ نہیں ہے کہ پھر دوبارہ 8 سال کے بعد اسی ملک میں جا کر کے فتح کرتا ہو، اپنا جھنڈا گاڑتا ہو۔ اور پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیں گے، یا جو لوگ مسجد حرام میں چلے جائیں گے، یا جو لوگ سفیان کے گھر میں چلے جائیں گے، ان تمام لوگوں کو ہم آزادی کا پروانہ دے دیں گے، یا ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے سفیان ایمان لائے تھے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تھے۔ فتح مکہ ہوا، پورے مکے سے بتوں کی صفائی کی گئی اور خانہ کعبہ کو صاف کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی، اور صفا مروہ کے پہاڑ سے تمام بت کو صاف کیا گیا، اور پورے مکے کے اندر تکبیر گونجی گئی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دیں۔ ایک غلام کو، مکے کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا، ایک غلام کو اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کی دیوار پر چڑھایا، چھت پر چڑھایا، اور ان سے اذان دلائی۔ فتح مکے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور مسلمان بالکل ان کی طاقت ایک مضبوط ہو گئی، اور لوگ اسلام میں جوگ در جوگ پوری ٹیم کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ پھر اللہ کے وسلم نے جو مدینے کے اندر جو اسلامی نظام قائم کیا تھا، سچائی کا، امانت داری کا، اچھے اخلاق کا، اپنے بھائیوں کی مدد کا، غریبوں کی مدد کا، بوڑھوں کی مدد کا، یتیموں کی مدد کا، جب دوسرے لوگ آ کر کے دیکھتے تھے ترنت اسلام میں داخل ہو جاتے تھے کہ ایسا مذہب جہاں سچ بولنا واجب ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، جہاں پر شراب پینا حرام ہے، تمام چیزیں تھیں۔ اللہ کے رسول نے ایک ایسا نظام قائم کر دیا تھا کہ جو بھی آتا مسلمان ہو جاتا۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے وسلم نے جو پھر حج کا سفر کیا سن 10 میں، یہ 8 میں فتح مکہ ہوا،
پھر اس کے بعد جنگ حنین ہے، جنگ تبوک ہے، سب میں مسلمانوں کو جیت ملی اور مسلمان جیتتے چلے گئے۔ اس کے بعد سن 10 میں اللہ کے رسول نے حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا آخری حج تھا۔ اللہ کے رسول حج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کے رسول نے 10 ذی القعدہ کو مدینے سے نکلے، اور پھر اللہ کے رسول 14 ذی الحجہ کو قریب 1 مہینہ 4 دن 10 دن کے بعد مدینے سے حج کر واپس آئے، حج کا تمام طریقہ سکھا دیا، اور یہاں تک وہاں پر اللہ کے رسول نے اشارہ بھی دے دیا تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد میں دنیا میں نہیں رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے یہ سمجھا دیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں سب سے بڑی بات فرمائی، کہا اللہ کے رسول نے کہ اب کوئی کسی پر کوئی بڑا نہیں، کوئی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، کسی پر کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ کے ہاں وہ محبوب ہے جس کا تقوی اچھا ہوگا، جس تقوی والا ہوگا وہ اچھا ہوگا، وہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ کوئی عربی اجمی، کالا گورا، اونچا نیچا اب اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے رون دیا اور کہا دیا کہ اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو اللہ کو زیادہ اچھے سے جانتا ہوگا اور اللہ کی بات کو زیادہ مانتا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہوگا۔ خاندان کی بنیاد پر، گورے کالے کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر کوئی اللہ کے محبوب نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول واپس آئے، واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول کے حالات یہ بتانے لگے تھے کہ اب اللہ کے رسول کے جانے کا وقت قریب ہے، 2-2.5 مہینہ گزرا ہوگا، یعنی اللہ کے رسول ذی القعدہ میں واپس آئے تھے، اور ذی القعدہ میں سفر کی آخری تاریخ کو 28-29 کو اللہ کے رسول کے سر میں درد ہوا، ایک صحابی کے جنازے میں گئے تھے، وہاں سے واپس آئے، سر میں درد شروع ہوا اور درد ختم نہیں ہوا، اور اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں 8 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار پڑ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکے، اپنے پانی ڈلوایا نہانے کے لیے تاکہ طبیعت فریش ہو جا کر نماز پڑھاؤں، لیکن نہیں نماز پڑھا سکے، اور اللہ کے رسول نے آرڈر دیا کہ میری جگہ پر ابو بکر کو نماز کے لیے بڑھایا جائے۔ پہلی بار 8 ربیع الاول کو سن 11 ہجری میں، ہجرت کی 11 سال کے ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہا گیا، اور وہاں سے لے کر کے ابو بکر نے آخری دن تک اللہ کے رسول کی موجودگی میں گویا 21 وقت کی نماز پڑھائی۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ تھا اللہ کے رسول کا کہ اب میرے بعد جو امام بنے گا اس امت کا کون ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے۔ گویا اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑتے گئے، بیماری بڑھتی گئی، تکلیف بڑھتی گئی، اور اتنی بڑھ گئی کہ کبھی کبھی بالکل آپ گرم ہو جاتے، اتنے گرمی ہو جاتی جسم کے اندر کہ آپ کے کمبل بستر بھی گرم ہونے لگتے۔ یہ حالات ہوئے۔ اس کے بعد دوشنبے کے دن 12 ربیع الاول کی فجر کے بعد آخری دیدار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت آپ کی طبیعت تھوڑی اچھی تھی۔ حضرت ابوبکر جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کا گھر بالکل مسجد سے سٹا ہوا تھا، جس طرح یہ دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام کو نماز جاری تھی، صحابہ کرام کو لگا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا اور مسکرا دیے، اور وہ کوئی آخری دیدار تھا، وہ آخری دیدار تھا، اور اللہ کے رسول نے دیکھ کر کے مسکرایا، اور حضرت ابوبکر ہٹنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھاؤ، اور اس کے بعد پردہ گرا، اور جو پردہ گرا کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ ہجرت کی 11ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی کو مکمل کیا۔ 40 سال نبوت سے پہلے اور اس کے بعد 23 سال نبوت کے بعد جو زندگی گزری، پوری زندگی دین کی دعوت میں، دین کی تبلیغ میں، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اچھائی کے پھیلانے کے لیے، سچائی کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا۔ آخری کلمہ جو اللہ کے رسول کے منہ سے نکلا، آخری کلمہ، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی تقریر نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، آخری بیان یہی تھا کہ نماز کی پابندی کرنا، اللہ کے حقوقوں کو ماننا، اللہ کی باتوں کو ماننا، اور پھر یہ تھا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ تھا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، 3 پروگرامز کے ذریعے ہم نے بہت سارے اللہ کے رسول کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھا۔ ابھی بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی بات ہوگی اس پر، لیکن اس 3 پروگرامز کے ذریعے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کے رسول کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، تمام نبیوں کے امام ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی پہچان کرانا، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی سجدے کے حقدار ہے، دعا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اور کیا تھا کہ جو دنیا میں کرو گے وہی آخرت میں ملے گا، آخرت کی تیاری کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو،
قرآن پاک میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، تمہیں میں سے ایک نبی تمہارے درمیان آیا ہے جو تم سے شفقت کرتا ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ میرے بھائی، ہماری کامیابی، کامرانی، تمام چیزیں کیا ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں۔ آپ کے بارے میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کی زندگی میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہمارے آئیڈیل، ہمارا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہے، صرف نماز میں آئیڈیل نہیں بلکہ ہر چیز میں۔ نماز میں بھی ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت میں بھی آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ہماری زندگی گھر کے اندر ہو، چاہے ہماری زندگی سماج میں ہو، چاہے ہم بزنس کر رہے ہوں، چاہے ہم کسٹمر ہوں، جو بھی ہوں، زندگی کے جس پڑاؤ پر ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ہم شوہر ہوں، ہم بیٹے ہوں، ہم بھائی ہوں، تو تمام زندگی کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ آپ کو کھڑے ملیں گے، ہر جگہ آپ کو کھڑے ملیں گے۔ ہمیں کسی اور کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، تمام نبیوں کا امام ان کو بنایا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مکی زندگی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تمام زندگیوں کے اندر توحید کی دعوت دی۔ اور جتنی بھی عبادتیں جو ہیں، جیسے روزہ فرض ہونا، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو زکوٰۃ کا فرض ہونا، اس کے صدقہ فطرے کا فرض ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا مال نہیں کھانے کی حرمت آنا، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ شراب کی حرمت کا، یہ تمام چیزیں جتنی تھی سب مدینے کے اندر ہوئیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے صحابہ کا ایسا ایمان بنا دیا تھا کہ جو چیز حکم آتا اللہ کا، صحابہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے، جو بھی حکم آتا۔ شراب کا حکم ایک بیک آیا کہ شراب نہیں پینا ہے، صحابہ کرام نے شراب کو اس طرح بہا دیا گویا بارش، بہت زیادہ بارش کے ذریعے پانی بہہ رہا ہو۔ تو میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا ایمان چاہتا ہے۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اللہ کے رسول نے جو بھی کہا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہمارے اندر یہ ایمان کی کوالٹی ہے تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کی اس کوالٹی کو پیدا کیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کیجیے۔ ہم نے پہلے پروگرام میں حدیث پڑھی تھی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے بال بچے، ماں باپ، دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان مکمل ہونے کے لیے اللہ کے رسول کی محبت شرط ہے۔ تو میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، محبت کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کی بات بھی ماننی ہے، زبان سے محبت کرنی ہے، اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کے پیغام کو، ان کے میسج کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ اتباع ہے، یہ اتباع اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف اعلان کیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ اصل مقصد ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں محاسبہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں کا حکم دیا ہے، اس پر ہم کو زندگی گزارنی ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے ہم کو رک جانا ہے۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے، یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل نبی سے محبت۔ ایسا نہ ہو کہ صرف محبت کا دم بھریں اور ہم کہتے چلے کہ اب محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلنے والے بنے، ان کے راستے پر چلنے والے بنے، اور ان کے پیغام کو، ان کے کلمے کو، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والے بنے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیسے زندگی گزاری ہے، دوستوں کے ساتھ کس طرح رہے، بھائیوں کے ساتھ کس طرح، تمام چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم بہت سارے ویڈیوز ہیں، ہم نے بھی 3 پروگرام کیا ہے، تینوں کو ہم نے سوشل میڈیا پر ڈالا ہے۔ آپ اس پروگرام کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی زندگی کو جانیں، یا اور بھی کوئی پروگرام دیکھیں، بہت سارے پروگرامز ہیں جو اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں ہیں، ان کو سنیں اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ایک انسان زندگی میں سب کچھ کرتا ہے، ہر چیز پڑھ لیتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر سب بن گیا، لیکن قرآن نہیں پڑھتا، رسول کی زندگی کو نہیں پڑھتا، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور سمجھے، اور یا کم سے کم اس کو ترجمے کو پڑھے اور پڑھنے کی کوشش کرے، پڑھے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر ہم نے نہیں پڑھا، قرآن کو ہم نے نہیں پڑھا، تو ہمارے مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان ہی نہیں آ سکتا، بغیر پڑھے، بغیر جانے کیسے ایمان آئے گا؟
تو ضروری ہے کہ میرے بھائی کہ ہم قرآن کے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو چیز کیا ہے؟ دو چیز، ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے، ایک میرا راستہ ہے. تو جو دونوں پر عمل کرے گا، دونوں پر چلے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کے پیغام کو، اس کے میسج کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سیرت کو پڑھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ہمیں کامیابی اور کامرانی ملے گی، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی اور کامرانی ملے گی. تمام مشارکین جو لوگ یہاں شریک ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور جو لوگ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکر گزار